الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، آوازوں کو بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو ایسے نہ پکارو یا ایسے قول سے نہ بلاؤ، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسا نہ کرنا کہ اونچی آواز کے ساتھ جا کر بولنا شروع کر دینا۔ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ذات تک محدود نہیں تھی، بلکہ اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی حاضری ہو، مدینہ طیبہ بندہ آج بھی جائے تو یہ حکم ہے کہ وہاں جا کر شور نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ ساتھ جانے والا کھڑا ہے تو اس کو اونچی آواز میں بلانا نہیں ہے، ہمیں فلاں ادھر آ، جس طرح تم آپس میں شروع ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا، کجہر بعضکم لبعض، ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک شاعر نے کہا تھا، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے پہنچنا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ کا احترام ہے۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا تھا، ادب گاہ ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، بلکہ یہ عزت بخاری کا شعر ہے اور علامہ اقبال نے اپنے دیوان میں نقل کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ادب گاہ ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزیدی جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کوئی سب سے مقدس عظیم بارگاہ ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اس عرش کے نیچے، یعنی اس پوری روئے زمین پر جو سب سے زیادہ طاہر و مطہر اور مقدس عظیم بارگاہ ہے تو وہ کون سی بارگاہ ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب تم نے حضور کی بارگاہ میں بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ یہ کتنے ادب اور احترام کے ساتھ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم نے بات کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ رونے لگ گئے۔ ایک صحابی کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ثقل سماعت کا مسئلہ تھا۔ ثقل سماعت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کو اونچا سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ اونچا سنتا ہے۔ جس کو اونچا سنتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے جیسے میں اونچا سنتا ہوں، سارے اونچا سنتے ہیں، اور جو کانوں سے کچھ نہ کچھ کانوں کا جس کو مسئلہ ہو وہ خود بھی اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ بوڑھے بندوں کو دیکھ لیں آپ، بوڑھے بندے جب بات کرتے ہیں تو اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ بوڑھے بندے ایسے ہوتے ہیں، خود بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بات کرتے تھے تو ایسا ہوا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا،
روایت میں آتا ہے کہ وہ راستے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہی مسجد میں؟ جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ. ایک صحابی رسول کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں ان کو پتہ کر کے آتا ہوں. ایک روایت کے مطابق وہ گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، دوسری روایت کے مطابق وہ راستے میں بیٹھے رو رہے تھے. تو صحابی نے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہو راستے میں بیٹھے ہوئے؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا. انہوں نے پوچھا آپ کیسے جہنمی ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا تم نے کہ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اونچی آواز میں بات کرے گا اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس نے سمجھا ہوگا کہ میں نے بڑی تسبیحات، بڑی عبادت کی ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، اور میں نے اللہ بہت زیادہ کی ہے، بڑی نیکیاں ہیں. لیکن بندہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے. جب صحابی رسول کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حضور بلاتے ہیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت بن قیس تم نے آنا چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ رو رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ میں اونچی آواز میں بات کرتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت بن قیس تمہارا تو مسئلہ اور ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کا خیال نہیں کرتے اور اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، بلاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں سے ذہن کے اندر رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدینے جائیں تو پھر اونچی آواز میں بات نہ کریں، یہی ذہن میں آیا. ایک اور بات بھی سن لیں. اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو تو آپ کی آواز اونچی نہ ہو. جہاں بھی لیا جا رہا ہو، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے حضور کا نام آیا ہے نا تو نگاہیں جھک جائیں اور ادب اور احترام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے. یہ ہے حضور علیہ السلام کے در کا ادب، حضور کے نام نامی اس میں گرامی کا ادب. حضور کا نام جہاں دیکھیں احترام کریں. کسی چیز پر لیا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، احترام کے ساتھ پڑھیں، درود پاک پڑھیں حضور علیہ السلام کی ذات پر. یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت مبارکہ سے درس ملتا ہے جہاں حضور علیہ السلام کا نام جب لیا جا رہا ہے احترام کے ساتھ نام لیں. جب حضور علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو نگاہوں کو جھکا دیں. یہ نہیں کہ کوئی حضور علیہ السلام کی حدیث پیش کریں اور کہ ہاں تم تو حدیث پیش کر رہے ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ کرنا چاہیے. بعض بندوں کی یہ بیماری ہوتی ہے، بعض بندوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم یہ بات کر رہے ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بھائی حضور علیہ السلام کے فرمان کے سامنے، حضور کے مبارک نام کے سامنے تمہاری سمجھ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر کی کیا حیثیت. اس لیے جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیا جائے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ورنہ عمل ضائع ہو جائیں گے اور بندہ بے ایمان ہو کر مرے گا. اور ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیں، ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں، جس کے دو یا دو سے زیادہ معنی نکلتے ہوں، اس میں سے ایک معنی ادب والا ہو اور دوسرا معنی ادب والا نہ ہو. ایک معنی ادب والا ہو اور دوسرا معنی ادب والا نہ ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے جس کے اندر دو معنی پائے جا رہے ہیں، ایک ہے ادب والا اور دوسرا ادب والا نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ نام بھی نہ استعمال کرو، یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو. آج کل موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے. بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے، عالم کہنے والے، اور بیٹھے ہوئے ٹی وی پر، موبائل پر اور ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں. اور وہ ان کو بیماری پڑ گئی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کی یہ خطا تھی، ان کی یہ خطا تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حضور کی آل اولاد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی یہ خطا تھی، ان کی یہ خطا تھی. اب خطا کا لفظ جو ہے، خطا کا لفظ ظاہری طور پر اس کا معنی تو ہے غلطی، ایسے نا. اب غلط چیز کو منسوب کیا جا رہا ہے ان کی ذات کے ساتھ. یہ تو آگے پوچھے گا کوئی نہیں بھائی تمہاری مراد کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایسے بندوں کو نہ سنیں جو بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہ کریں، حضور کے صحابہ کا ادب نہ کریں اور اہل بیت کا ادب نہ کریں. یاد رکھیے گا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا علم دا پڑھ کے ہو.
سیوریاں کریں عبادت رہے اللہ کے نو بیگانہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم پڑھ جائے اور اس کو ادب نہ آئے، احترام نہ آئے اور بے ادب ہو جائے، آپ فرماتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے علم پڑھ کے، اس کے علم پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ سیوریاں کا معنی ہے وہ 100 سال تک عبادت کرتا رہے، وہ اللہ کی ذات سے بیگانہ رہے گا، وہ اللہ سے دور رہے گا۔ عبادت اسی کی قبول ہوتی ہے جو ادب کرنے والا ہوتا ہے، بے ادب کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بے ادب کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں بڑوں کا احترام ختم ہو جائے، بڑوں کا احترام ختم ہو جائے، بزرگان دین کہتے ہیں جو والدین کا احترام نہیں کرتا نا، اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے رزق سے، جو اساتذہ کرام کا، استادوں کا احترام نہیں کرتا، اس کے علم سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے علم میں برکت نہیں ہوتی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ احترام ذہن کے اندر رکھیں۔ بے ادب کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ادب والے بنیں، ساری زندگی احترام کریں، ادب کریں، اور جو بے ادب ہو اس سے دور رہیں، جو بے ادب ہو اس سے دور رہیں۔ جس طرح حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے نا کہ درد منداں دی یاری ایویں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور بے درداں دی یاری ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں آن ہزاراں۔ اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، جہاں درد مند سے مراد یہ ہے کہ جو دل میں دوسروں کے درد کو سمجھتا ہے، دوسروں کے احترام کو سمجھتا ہے، دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہے، بڑوں کی عزت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر اولیاء کرام تک اپنے بزرگوں کا، والدین کا، اساتذہ کا ادب کرنا جانتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے بندے کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس بندہ جائے نا، اس سے سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اس سے بندہ عطر خریدے نہ خریدے، خوشبو لے نہ لے، لیکن اس کے پاس کھڑا ہو جائے خوشبو مفت میں ہی آ جاتی ہے، ایسے ہے نا۔ اور بندہ جو بے ادب ہو، بے درداں دی یاری ایویں جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں آن ہزاراں، کہتے ہیں جو بے ادب بندہ ہے اس کی دوستی، اس کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے لوہار کی دکان پر بیٹھ جاؤ اور وہ آگ جلا رہا ہوتا ہے اور اس کی وہ بھٹی چل رہی ہوتی ہے اور چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، اس سے کوئی کام نہ ہو آپ کا، صرف پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس کی جگہ چنگاریوں سے آپ کے کپڑے ویسے ہی جل جائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے بے ادب بندہ، علم سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ عالموں کی عزت کریں، سید سادات کی عزت کریں، سیدوں کی عزت کریں۔ اگر بے ادب ہوگا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔